السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کافی دنوں بعد رمضان المبارک کے تعارف، اس کے فضائل اور اس کی برکات کے حوالے سے ایک نئی معلوماتی سبق کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پروفیسر محمد امتیاز نسیم حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے رمضان، اس کا تعارف اور اس کے فضائل اور اس کی برکتیں۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں قمری مہینہ ہے۔ شعبان 8واں ہے اور رمضان 9واں ہے۔ یہ رمض سے نکلا ہے۔ رمض کا معنی ہے شدید گرمی، دھوپ کی شدت سے تپ جانے والی زمین یا پتھر یا نیزے کی نوک کو تیز کرنا، اور گرمی کی شدت سے کسی کا جلنا، یہ معنی ہیں رمض کے۔ بنیادی طور پہ دو معنی، گرمی کی شدت سے جلنا، دوسرا نیزے کی نوک کو تیز کرنا۔ جلنا اور تیز کرنا، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے تو آئندہ رمضان کے مختلف نام یا رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا، یہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ اگلی بات یہ ہے رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ اس بارے میں اہل لغت کی مختلف آراء ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اس مہینے میں گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے تھے، اسی لیے اسے رمضان کہا گیا۔ دوسری رائے، اس مہینے میں روزہ داروں کے گناہ جلائے جاتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ تیسری رائے، یہ مہینہ دلوں کو نرم کر کے نصیحت قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ چوتھی رائے، عرب لوگ اس مہینے میں اپنے ہتھیار تیز کیا کرتے تھے تاکہ شوال کی جنگ کے لیے تیار ہو سکیں، کیونکہ اس کے بعد ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہو جاتا تھا شروع، تو رمضان میں ہتھیار تیز کرتے تھے تاکہ حرمت والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جنگ وغیرہ میں یا اپنے جو ان کے اعمال یا ان کے کام ہوتے تھے ان میں ایک مہینہ لگا سکیں، تو اس لیے اس کا نام رمضان پڑ گیا، تیز کرنے والا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں نوٹ کروایا کہ رمض سے نکلا ہے، اور رمض کے بنیادی دو معنی، نمبر 1 جلنا، نمبر 2 تیز کرنا۔ پانچویں رائے، اور یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، یہ ایک سے زیادہ جو ہیں اہل لغت ان کی رائے، القاموس المحیط کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، لسان العرب کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے، اور زاد المسیر کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ قدیم عربوں نے مہینوں کے نام اس وقت کے موسموں کے لحاظ سے رکھے۔ جب نام رکھے گئے اس وقت رمضان کا مہینہ سخت گرمی میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ بعد میں موسم بدلتے رہے لیکن نام وہی رہا۔ رمضان کے علاوہ اور نام بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے مطابق رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حوالہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ ایک اور روایت میں اسے برکت والا مہینہ بھی کہا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث میں اسے روزوں والا مہینہ بھی کہا گیا۔ برکت والا مہینہ خاص طور پہ رمضان المبارک اس کو ہم کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت والا مہینہ کہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس مہینے کی بلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہو گیا۔
رمضان کی برکتیں کئی ہیں، مثلاً سحری کی برکت کو لے لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ تو رمضان میں روزانہ سحری کھانے کی وجہ سے پورے مہینے برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کی برکت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ افطاری کی کھجور میں برکت، آپ عنوان دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن حدیث مبارکہ جب سنیں گے تو حیرانی دور ہو جائے گی۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم افطار کرو تو کھجور سے کرو کیونکہ یہ برکت والی ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کرو کیونکہ یہ پاکیزگی دینے والا ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں روزانہ سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے۔ سحری خود برکت والی چیز ہے، اور افطار میں کھجور اکثر کھائی جاتی ہے، جس سے مسلسل برکت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت اس کے اندر موجود برکت والی رات، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس واضح کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم خبردار کرنے والے۔ اسی طرح فرمایا یہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ مزید فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی بڑی برکتیں ہیں۔ پہلی برکت قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا۔ دوسری برکت فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح۔ تیسری چیز بامر رب فیہا باذن رب، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اور تمام احکام لے کے نازل ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے اس میں طے کیے جاتے ہیں۔ تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ رمضان کے ثواب میں بھی برکت ہے، رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ رمضان میں جو آپ مال کریں گے ان کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا کہ وہ ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی۔ اس نے جواب دیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، یعنی آپ نے حج سے واپسی پہ پوچھا نا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں گئی۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا حج پر چلے گئے اور دوسرا گھر کے کاموں کے لیے چھوڑ گئے، یعنی میرے لیے سواری نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ غور فرمائیں، یہ رمضان میں ثواب کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ 5 پوائنٹ میں نے آج کے اس سبق کے لیے ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ رمضان سب مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ قرآن میں اسلامی مہینوں میں صرف رمضان کا نام لیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں بھی رمضان ہی کے فضائل پہ لکھی گئی ہیں اور چل رہی ہیں انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور جس میں حق و باطل کی پہچان کی نشانیاں۔ یہ فضیلت معمولی نہیں ہے کہ اس مہینے میں ایسا کلام نازل ہوا جو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے مکمل کلام، دنیا کی تمام عقل مند اور ماہرین بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے
اور جہالت کے اندھیروں میں روشنی۔ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت گناہوں کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں میں سے اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جہنم سے آزادی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز دینے والا پکار کے آواز لگاتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ اور اللہ ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں رمضان کی ہر رات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں رمضان کی برکت سے مغفرت اور جنت کی خوشخبری نصیب ہو۔ رمضان کے فضائل میں سے ایک اور فضیلت دعاؤں کی قبولیت ہے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، نمبر 2 انصاف کرنے والے حکمران کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں تک اپنے پاس اٹھا لیتا ہے اور قبولیت کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ احادیث مبارکہ جو آپ کے سامنے ہیں تینوں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات اور مہینے ایسے ہیں جن میں رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے اور دعائیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعائیں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں اور میری بات مانیں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک اعلان کرنے والا نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ رحمت، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ضروری مصروفیات رمضان سے پہلے نمٹا لینی چاہیے۔ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے علاوہ دیگر کاموں کو وقت کم سے کم دینا چاہیے۔ عبادات کے علاوہ صرف مجبوری کے کام آدمی کرے، باقی مصروفیات فضول ناول وغیرہ کا مطالعہ یا اس کے علاوہ موبائل وغیرہ کے اندر وقت مصروف رہنا، گیمز کھیلنے میں مصروف رہنا یا گپ شپ میں وقت ضائع کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ، ماہ رمضان کے دیگر نام، رمضان کی برکتیں اور رمضان کی فضیلتیں۔
رمضان کے اعمال لے کے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو مفید محسوس کریں تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے درست اور معتدل بات اچھے انداز میں وہ دستیاب ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔